ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگ دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مقدس رجب المرجب ہے اور آج اس مہینے کی 30 تاریخ ہے. آخری یہ تاریخ ہے اس مہینے کی. اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا شرف بخشا. اس میں حضور نے زمین و آسمان کی سیر کی، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے، راستے میں مختلف مناظر دیکھے، پھر سات و آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے ما براء البراء، پھر جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، رب کریم کی زیارت، اللہ کریم سے ملاقات، یہ سارے مناظر ہیں. پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے معراج شریف کے چند واقعات بیان کیے. چونکہ موضوع یہ بڑا وسیع ہے تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہی موضوع ہوگا. تو پچھلے جمعے ہم نے مسجد اقصیٰ تک حضور کا تشریف لے کے جانا بیت اللہ شریف سے، اس کو ہم نے مختصر الفاظ میں بیان کیا اور سنا. آج انشاءاللہ اسے اگلا حصہ معراج کا آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے حبیب کے معراج کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت اور پہلی قسم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا. اور دوسری جو حصہ ہے معراج کا اور دوسری قسم ہے وہ ہے بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر تیسری قسم ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر ما براء البراء تک. ان دونوں صورتوں کا ذکر احادیث صحیحہ، سیاستہ کی کتب حدیث، سیرت کے معتبر کتب کے اندر یہ ساری وضاحت ملتی ہے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. لہٰذا جو اس سفر کا انکار کرے کہ حضور نے بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سفر نہیں کیا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن کی آیت کا اس نے نص کا انکار کیا. اور اس سے اگلا جو 2 صورتیں ہیں
وہاں بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پھر اسے آگے، یہ دونوں صورتیں حدیث میں ان کا بیان ہوا، لہٰذا جو اس کو نہ مانے وہ کافر تو نہیں ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو اب میں ایک انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ دونوں معراج کی صورتیں عرض کرتا ہوں کہ حضور کا سفر بیت المقدس سے آگے کیسے ہوا۔ جبریل حضور کے ساتھ تھے، براق پہ سوار تھے، اور جب پہلا آسمان آیا تو جبریل نے دروازے کو ناک کیا، کھٹکھٹایا، تو خازن نے پوچھا آپ کون ہیں؟ قال ھذا جبریل، کہا یہ جبریل ہے۔ پوچھا حل معک احد، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے میرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھلا، میں نے ایک بزرگ دیکھے پہلے آسمان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ لوگ دائیں طرف تھے، کچھ بائیں طرف۔ جب وہ بائیں طرف دیکھتے خوش ہوتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بزرگ ہیں؟ کہا حضور یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ دونوں طرف ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف نیک اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں طرف گناہگاروں کی روحیں۔ جب یہ نیک اپنی نیک اولاد کو دیکھتے خوش ہوتے ہیں، اور جب گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور انہوں نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اے صالح نبی خوش آمدید، اے صالح فرزند خوش آمدید۔ پھر حضور دوسرے آسمان پہ تشریف لے کر گئے، فرمایا وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے استقبال کو حاضر تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے پر حضرت یونس علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور چھٹے پہ ان کے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، اور ساتویں پر حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور کے استقبال کو حاضر تھے۔ تو ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی تھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ جن کے استقبال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ بھی حاضر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی، حضرت آدم صفی اللہ بھی، جلیل القدر انبیاء نے حضور کا استقبال کیا۔ دوسرے سے پتہ چلا اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو بڑی شان دی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا کہ بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ایک کثیب احمر جگہ آئی، ٹیلا آیا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں حضور کے براق پہنچنے سے پہلے بھی موجود تھے۔ پھر یہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ حضور کے تشریف لے کے جانے سے پہلے بھی موجود تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قبور میں تھے، اور حضور کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں بھی تھے۔ پھر ان میں جلیل القدر انبیاء کرام حضور کے استقبال کے لیے آسمانوں پہ بھی تھے۔ کیا پتہ چلا اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اجازت سے جہاں چاہیں جب چاہیں وہ آ جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ایک ہے براق کی رفتار اور ایک ہے نبوت کی رفتار۔ براق کی رفتار اتنی زیادہ تھی، حضور نے خود فرمایا جب پوچھا گیا حضور اس براق کی رفتار کتنی تھی جس کے اوپر آپ نے معراج کا سفر طے کیا؟ فرمایا جہاں براق کی نگاہ جاتی تھی اور نگاہ کی جہاں پہ انتہا ہوتی تھی وہاں اس کے 2 قدم جا کے پڑتے تھے۔ یہ براق کی رفتار ہے، لیکن ایک ہے نبوت کی رفتار۔ براق کی رفتار تو بے شمار تھی، لیکن نبوت کی رفتار اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور پھر بیت المقدس میں حضور کی سواری پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔
پھر حضور وہاں سے آسمانوں پہ چلے، پھر موسیٰ کلیم اللہ اپنی نبوت کی رفتار سے حضور کے چھٹے آسمان سے کے اوپر پہنچنے سے پہلے وہاں بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ شان اللہ کے انبیاء کی، ٹھیک ہے جی، سبحان۔ اب کیا ہوا، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بزرگ تھے جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جیسے ہمارا دنیا میں بیت اللہ شریف ہمارا کعبہ ہے، اس کے عین سید کے اوپر عرش معلیٰ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کو جاتا ہے پھر ساری زندگی اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، وہ بیت المعمور جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور کا استقبال کیا، مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اے صالح نبی خوش آمدید، اے صالح فرزند خوش آمدید۔ اب حضور کی سواری یہاں پہ نہیں رکی، حضور اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہاں تک پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک حضور پہنچ گئے۔ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کا درخت، المنتہا جس کی انتہا نہ ہو، تو یہ سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ آپ یوں کہیں کہ یہ آسمان دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ جبریل وہاں جا کے ٹھہر گئے، عرض کیا آقا یہ میرا آخری مقام آگے ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ پوچھا کیسے تم میرے ساتھی ہو؟ کہا حضور اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں اس سے تو اللہ کی انوار و تجلیات میرے نورانی پروں کو جلا دے گی۔ تو جبریل بھی رک گئے اور براق بھی رک گیا، اللہ کے حبیب اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اور حضور نے پوچھا تھا اس وقت، جبریل سے پوچھا یا جبرائیل حل لک حاجت الی ربک، اے جبریل کوئی حاجت ہے آپ کو، اپنے رب سے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ عرض کیا کہ ہاں ایک حاجت ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ مجھے اجازت دے دے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ عرض کیا آقا جبریل کی یہ تمنا ہے جب آپ کی گناہ گار امت پل صراط سے گزرنے لگے رب کریم مجھے اجازت دے دے میں اپنے نورانی پر پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ حضور آپ کی ساری امت میرے نورانی پروں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا محبت ہے جبریل کی حضور کی امت کے ساتھ، کیا پیار ہے جبریل کا حضور کی امت کے ساتھ۔ عرض کر رہے ہیں حضور مجھے اللہ اجازت دے دے میں پل صراط پہ اپنے نورانی پر بچھا دوں تاکہ آپ کی ساری امت میرے نورانی پروں سے گزر کے پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نے حضرت جبریل کے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو جبریل وہاں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا حل لک حاجت الی ربک، اے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میرے لائق کی خدمت بتاؤ۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے فرمایا تھا اما الیک فلا، جبریل چلا جا مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں۔ تو ایک وہ مقام تھا جہاں پہ جبریل حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اب حضور نے اپنے جد امجد کے اوپر کیے گئے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ایک سدرۃ المنتہا ہے جہاں حضور جبریل سے پوچھ رہے ہیں جبریل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ اب کہاں تک حضور گئے میں اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ اب حضور وہاں سے اکیلے گئے، اور بعض نے بیان کیا کہ رف رف سبز رنگ کا تخت ظاہر ہوا، نورانی تخت، اور ایسا اس کا نور تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے اوپر حضور سوار ہوئے اور آپ آگے حجابات عظمت
اللہ کی عظمت کے حجابات کو حضور طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور روایتوں میں لکھا حضور نے 70,000 حجابات اور پردوں کو طے کیا، اور ہر حجاب کا فاصلہ 500 سال کی مسافت تھا۔ تو آپ سوچیں گا کہاں تک حضور تشریف لے کر گئے۔ پھر ایک ایسا مقام بھی آیا، رف بھی پیچھے رہ گیا، جبریل سدرہ پہ رک گیا۔ اب ذات محترم ذرا قابل غور بات ہے، جو یہ کہا کرتے تھے نبی ہماری طرح بشر ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کو جواب مل گیا کہ بشر تو سارے زمین پر حضور چھوڑ گئے تھے، کوئی بشر آج تک آسمانوں پہ نہیں پہنچا، زندہ نہیں پہنچا۔ ارے اگر حضور صرف بشر ہوتے تو بشر کی تو طاقت ہی نہیں ہے وہ زندہ آسمانوں پہ جا سکے، بشر تو سارے حضور نے زمین پر چھوڑ دیے تھے۔ اور جو یہ سمجھتے تھے حضور کی حقیقت صرف نور ہے، ان کو بھی جواب مل گیا کہ نورانی فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ تو حضور کی حقیقت نہ بشر ہے نہ نور ہے۔ اگر حضور کی حقیقت نور ہوتی تو نوری فرشتوں کا سردار بھی سدرہ پہ رک گیا، حضور اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا ہمارے کریم آقا کی صفت ہے بشر ہونا، ہمارے آقا کی صفت ہے نورانیت، حضور کی حقیقت اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور حضور کی حقیقت کیا ہے، شان کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا تھا یا ابی بکر لم تعرفنی حقیقت غیر ربی، او کما قال، جبریل سن میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عظمت، اس کی شان کو صحیح طریقے سے جو ہستی جانتی ہے وہ ہمارے کریم آقا ہیں، اور مقام مصطفیٰ کو جو صحیح جانتا ہے وہ حضور کا رب کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کہاں تک گئے جی؟ یہ میری اور آپ کی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، نہ وہاں جگہ تھی، نہ وقت تھا، نہ زمان، نہ مکان، بس قرآن نے ہمیں بتایا، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قرآن نے کہا حضور اپنے رب کے قریب ہوئے، اور آگے سے آوازیں آتی رہی ادن منی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے افضل ہستی اور قریب ہو جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ یہ آوازیں آتی رہی، حضور قریب ہوتے رہے، اور قرآن نے مقام قرب کو بیان کیا۔ ثم دنا فتدلّى، حضور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، اپنے رب کے اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، بلکہ فرمایا او ادنی، ادنی اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ سارے حجابات اٹھا دیے گئے، سارے فرق مٹا دیے گئے۔ جو کہا کرتے تھے نبی غیر اللہ ہے، نبی اللہ کا غیر ہے، ان کا رد ہو گیا کہ غیر اللہ رب کے اتنے قریب نہیں ہوتا۔ سارے حجابات اٹھا دیے گئے، سارے فرق مٹا دیے گئے، بس ایک فرق باقی رہا جس کا باقی رہنا ضروری تھا، وہ یہ تھا اتنے قریب ہو کر بھی وہ رب رہا، یہ اس کا حبیب رہا، وہ معبود رہا، یہ عابد رہا، وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہا۔ رب اور بندے کا فرق باقی رہا، باقی سارے فرق مٹا دیے گئے۔ اللہ نے دیا کیا، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اور اللہ نے کیا دیا؟ حضور نے خود بھی فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ 50 فِي كُلِّ يَوْمٍ، معراج کی رات میرے رب نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی؟ 50 نمازیں فرض کی ہر روز۔ پھر کیا ہوا؟ حضور جب واپس تشریف لائے نا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام حاضر تھے، پوچھا کیا دیا اللہ نے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، حضور آپ کی امت کے اندر طاقت نہیں ہے روزانہ 50 نمازیں پڑھے، میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے۔ حضور واپس جائیے اور نمازیں کم کرا کے آئیے۔
حدیث میں ہے حضور واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں، رب نے کچھ نمازیں کم کر دی۔ اب یہاں پہ حدیث دو ہیں، ایک میں ہے کہ 10 نمازیں کم ہوتی رہیں، اور دوسری میں ہے کہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ تو 9 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں، 9 5 45۔ تو نامی دفعہ جب حضور اللہ کی بارگاہ پہنچے، رب میں جا حبیب تیرے وسیلے سے میں نے 5 نمازیں فرض کر دی، پہلے 50 تھی اب 5 ہیں، لیکن جو تیرا امتی نمازیں 5 پڑھے گا ثواب 50 کا دوں گا، کیونکہ ہماری بات بدلتی نہیں ہے، ہمارے قول میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب حضور موسیٰ کے پاس آئے، پوچھا بتائیں، فرمایا 5 نمازیں باقی رہی۔ عرض کی آقا یہ بھی زیادہ ہیں، ایک پھیرا اور لگائیں۔ فرمایا نہیں موسیٰ مجھے حیا آتی، اب نہیں جاؤں گا واپس، اتنی دفعہ گیا، اللہ نے اتنا کرم کیا، موسیٰ اب مجھے اللہ سے مزید رعایت کی درخواست کرنے میں حیا آتی ہے، کہاں 50 کہاں 5۔ ذات محترم، اب سوال یہ ہے، جب اللہ جانتا تھا کہ میرا حبیب بار بار آئے گا میرے پاس، جانتا تھا کہ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ نے پہلی ہی دفعہ 5 نمازیں فرض کیوں نہ کر دی؟ سوال ہے نا ذہن میں، اس کا جواب عارفین نے دیا اور عرفاء صوفیاء نے دیا۔ فرماتے اللہ اپنے حبیب کی شان بتانا چاہتا تھا، سنو میرے حبیب کی شان یہ ہے، اگر میرے حبیب کا وسیلہ نہ آتا تمہیں 50 نمازیں پڑھنا پڑتی، تمہیں 50 نمازیں روزانہ پڑھنا ہوتی، یہ جو میں نے کنسیشن کی، جو رعایت کی، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ برکت ہے میرے حبیب کی۔ اللہ نے اپنی حبیب کی شان کو بتایا، میرے حبیب کا وسیلہ تمہارے کام آیا اور موسیٰ کا وسیلہ تمہارے کام آیا۔ اب جو وسیلے کو مانتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اسی سے مانگو، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، یہ تو بھائی 50 سے 5 وسیلے نے کی ہیں۔ جو وسیلہ مانتے ہیں انبیاء کا اولیاء کا، وہ تو 5 نمازیں پڑھیں، جو وسیلے کو نہیں مانتے ان کو 50 پڑھنی چاہیے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ وسیلے کی وجہ سے 5 نماز ہوئی ہیں۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے، اللہ چاہتا تھا میرا حبیب بار بار میری بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، وہ مجھے دیکھتا رہے، میں اپنے حبیب کو تکتا رہوں، وہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اپنے حبیب کو دیتا رہوں، وہ میری اپنا اپنے طلب پھیلاتا رہے، میں اس کے دامن کو بھرتا رہوں۔ اس بار بار کی مانگنے دینے میں جو سرور ہے وہ اہل محبت ہی جانتا۔ اور ایک اور اس میں حکمت یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے کہا تھا لن تران ربی ارنی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب اصرار بڑھا، اللہ نے اپنے نور کے سوئی کے سراغ کا بھی 70واں حصہ کم اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی۔ فرمایا کوہ طور کو دیکھ لو، اگر تم نے دیکھ لیا مجھے بھی دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو دیکھا، برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ چاہتے تھے اللہ مجھے زیارت کروائے، اللہ نے بتایا اے موسیٰ تو ڈائریکٹ مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے وسیلے سے دیکھ لو، میرے حبیب کی صورت کو دیکھ لو، میرا حبیب میری بارگاہ میں آئے گا، وہ مجھے دیکھے گا، تم میرے حبیب کو دیکھو گے۔ تو سمجھ لینا جس نے میرے حبیب کو دیکھا اس نے میرا دیدار کر لیا۔ حضرت محترم ہمارے آقا کی شان ہے۔ حضرت محترم اس سفر معراج میں اللہ کریم نے کئی مناظر بھی اپنے حبیب کو دکھائے، جس میں امت کے لیے بڑا سبق ہے، جس کو کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ ان میں چند ایک مناظر بھی جلدی سے سن لیجئے کہ اللہ کے حبیب نے کون سے مناظر معراج کی رات دیکھے۔ حضور نے دیکھا ایک کسان ہے، وہ کھیتی بوتا ہے، ایک دن میں وہ فصل بوتا ہے اور دوسرے دن فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، پھر اسے وہ کاٹتا ہے، پھر کھیتی بوتا ہے، دوسرے دن پھر تیار۔ عرض کی حضور نے پوچھا جبریل یہ کون بندہ ہے اور یہ اس میں راز کیا ہے؟ عرض کی آقا یہ جہاد کی مثال ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، اللہ اس کو بھی اسی طرح کئی کی گناہ بڑھا کے ثواب دیتا ہے، جیسے اس بندے کی فصل دوسرے دن پک کے تیار ہوتی ہے۔
ایک اور منظر حضور نے دیکھا، آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب بھی پیش کیا گیا، حضور نے دودھ کو قبول فرمایا، شراب کو قبول نہیں کیا۔ جبریل نے کہا حضور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کی امت علم و حکمت، علم و فضل کو پسند کرے گی، اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت بھی شراب کو پسند کرتی۔ اس سے پتہ چلا جو حضور کا امتی ہے وہ شراب کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے آقا نے شراب کو پسند نہیں کیا، ہمارے آقا نے دودھ کو پسند کیا ہے۔ حضور کا امتی وہ ہے جو دودھ سے محبت کرے اور شراب سے نفرت کرے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں حضور کھڑے ہوئے اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک تو یہ پتہ چلا انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارے لیے سبق یہ ہے انبیاء تو اپنے وصال کے بعد بھی نماز پڑھیں، وہ کتنا بدبخت ہے جو اپنی زندگی میں نماز سے دور ہو جائے۔ تو اس میں سبق یہ ہے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، اللہ اکبر، ایک قوم کے پاس حضور گزرے جن کے سر ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے تھے، سروں کو کوٹا جا رہا تھا، اور جب وہ کچلے جاتے دوبارہ ان کے سر درست ہو جاتے، پھر کچلا جاتا، پھر وہ درست ہوتے، یہ عمل جاری تھا۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ اتنا بڑا عذاب، غور سے سنیے گا۔ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے بے نماز لوگ ہیں، استغفر، بے نماز ہیں، جو نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی 1 پڑھی 4 چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا آج ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت پابندی سے با جماعت نماز پڑھتے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ورنہ سن لے کہ حضور نے کون سا منظر دیکھا ہے کہ بے نمازیوں کے سر حضور نے کچلے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے اگر کسی انسان میں کوئی سستی تھی بھی تو آج سے ہمیں اپنی سستی دور کرنی چاہیے، اور 5 وقت پابندی سے نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے ہمیں نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور منظر ہمارے آقا نے دیکھا کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ایک طرف خوشبودار تازہ گوشت تھا اور دوسری طرف بدبودار گلا سڑا گوشت موجود تھا، وہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے غیر محرم عورت کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو چھوڑ کے غیر محرم مردوں کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی۔ تو یہ منظر بھی حضور نے دیکھا تو پتہ چلا بدکاری حرام ہے، زناکاری قرآن و حدیث میں حرام ہے، اور اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، فرمایا میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے پیٹ، ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، سانپ اور بچھو داخل ہوتے باہر آتے، داخل ہوتے باہر، اور ان اتنے وہ تکلیف میں تھے، چل بھی نہیں سکتے، بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ سود کھانے والے ہیں، استغفر اللہ، یہ سود خور ہیں۔ اگر کسی غریب کو قرضہ بھی دیتے تھے تو سود کے اوپر قرضہ دیتے تھے، اگر کوئی کاروبار کرتے تھے سود کے اوپر کرتے تھے، اگر بینک کے اندر پیسے رکھواتے تھے تو سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھوایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور قرآن نے کہا جو سود سے باز نہیں آتا وہ سن لے، اللہ اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو جس سے اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو ہمیں سود سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، ایسے لوگوں کے پاس حضور گزرے جن کے آگے پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے تھے، پھٹے پرانے لباس اور گندے لباس، اور وہ اونٹ بکریوں کی طرح چر رہے تھے، وہ لوگ
اونٹ بکریوں کی طرح اور کانٹے دار کڑوی بوٹی اور زقوم جو جہنمیوں کی خوراک ہے وہ کھا رہے تھے۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ مالدار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنے لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں۔ یقین کریں اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دے اور ہر مستحق کو زکوٰۃ پہنچے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اتنا پیارا اسلام نے ہمیں نظام زکوٰۃ دیا ہوا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب بھی آپ نے سن لیا۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، ایسے لوگ تھے جن کے ہونٹ اور ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ استغفر۔ پوچھے جبریل من ہؤلاء الناس، کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا ہؤلاء خطباء الفتنہ من امتک، یہ آپ کی امت کے فتنہ ور خطیب ہیں، مقررین علماء جو فتنہ پھیلاتے تھے، بے عمل تھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگاتے، مناظرے کرتے، لوگوں کو توڑتے، دشمن بناتے اور فتنے کو عام کرتے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ استغفر۔ تو اس میں علماء کے لیے بھی سبق ہے۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو کہے خود بھی کرے، جو کہے وہ کرے نا، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ کیونکہ داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب کے اندر علم اور عمل لازم و ملزوم ہے، علم کے بغیر عمل کا فائدہ کوئی نہیں اور عمل کے بغیر علم کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا ایسے لوگ تھے جو تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے، تانبے کے ناخن تھے ان کے۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا یہ غیبت کرتے تھے، یہ غیبت کرتے تھے۔ اور دوسری یہ جو میں نے آپ کو بتائی بات، یہ ابو داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حضور کا فرمان موجود ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے اس میں جبریل نے کہا کہ ایسے لوگ کے پاس حضور گزرے جو اپنا گوشت کھا رہے تھے، اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ پوچھا جبریل کون لوگ؟ عرض کیا آقا یہ غیبت کرتے تھے۔ تو غیبت کرنا اپنا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ آج کون مسلمان ہے جو غیبت سے بچتا ہے؟ غیبت کا معنی یہ ہے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کیا جائے، جو اس کے اندر پایا جائے، یہ غیبت ہے۔ آج جہاں بھی دو چار بندے یا جہاں بھی دو چار عورتیں بیٹھتی ہیں وہ لازمی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ غیبت ہے بھائی، حرام ہے، ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، اللہ فرمایا ایسے لوگوں کے پاس میں گزرا جو جہنم کی آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ استغفر۔ جہنم کی آگ کی شاخیں، ٹہنیاں لٹکے ہوئے تھے۔ پوچھے جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں، آج دیکھ لیں ایسی اولاد ہے بدبخت جو اپنے والدین کو گالیاں بکتی ہے۔ کئی تو ایسے بدبخت ہیں وہ وراثت کے چکر میں والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جی گالیاں دینا عام ہے، والدین کو بیوی کے کہنے پہ گھر سے نکال دیا، ان کو دکھ دیا، ان کو مارا، ان کو پیٹنے والے کو سن لیں کہ ایسے بد نصیبوں کو، والدین کے گستاخوں کو حضور نے دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا کہ ایسی عورتیں دیکھی جو اپنی چھاتیوں اور پاؤں کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ پوچھا جبریل کون ہیں؟ عرض کی آقا یہ زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اتنا بڑا عذاب۔ ایک اور منظر حضور نے دیکھا، ایسے لوگ دیکھے جن کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جا رہے تھے، جہنم کی آگ کے پتھر۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ ساتھ محترم یہ وہ مناظر حضور نے دیکھے جس میں امت کے لیے سبق تھا، اس لیے حضور نے بیان فرما دیے۔ تو ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب حضور کی سواری واپس حضور تشریف لائے، اپنے بستر پہ تشریف لائے، اتنا لمبا سفر، ہزاروں لاکھوں میل دور کا سفر، کروڑوں میل دور کا سفر طے کر کے واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا بستر
گرم تھا، جس پانی سے آپ نے جاتے ہوئے وضو فرمایا تھا وہ پانی ابھی خشک نہیں ہوا تھا۔ اور بعض نے لکھا کہ آپ کے کمرے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا وجہ بنی؟ اتنا لمبا سفر طے ہوا، بستر گرم ہے، کنڈی حرکت کر رہی ہے، وضو کا پانی بہا نہیں۔ علماء نے بڑی پیارا اس کا جواب دیا۔ صوفیاء نے کہا بات یہ ہے حضور جانے کائنات ہیں، حضور بزم کائنات ہیں، حضور رونق کائنات ہیں۔ جیسے انسان کے بدن میں جو جان کی اہمیت ہے حضور جانے کائنات ہیں، جیسے انسان کی روح اگر بدن سے نکل جائے، جو عضو جو اعضاء جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں وہ روح کے چلے جانے کے بعد اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے گویا کائنات کی روح چلی گئی، کائنات کی جان نکل گئی، کائنات کا نظام وہی رک گیا، رات دن کائنات کا وقت ہر چیز رک گئی۔ جب حضور اتنا لمبا سفر طے کر کے زمین پہ تشریف لائے گویا کائنات میں جان پیدا ہو گئی، کائنات میں جان ڈال دی گئی، کائنات کی روح واپس آ گئی اور وہیں سے نظام شروع ہو گیا۔ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اور جب صبح حضور نے معراج کا ذکر کیا کفار نے سراسر انکار کر دیا اور حضور کے غلاموں نے فوراً مان لیا۔ کفار کی جماعت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی، ابو جہل وغیرہ، کہا جانتے ہو تمہارے نبی نے ایک عجیب واقعہ، عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں نے راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کیا بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جو 40 دنوں کا سفر ہے، پھر آسمانوں کی طرف، اور رات کے گزرنے سے پہلے واپس بھی تشریف لے آئے۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ جب حضور نے سنا میرے یار وفا ابو بکر نے بن دیکھے میری بات کو سچا کہا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر پہلے آپ ابو بکر تھے، آج سے آپ صدیق بن گئے ہیں۔ صدیق کا معنی سب سے زیادہ سچا انسان، سب سے زیادہ سچا انسان۔ تو جو حضور کے غلام تھے وہ عقل کے اوپر نہیں پرکھتے، وہ حضور کے فرمان کو مان لیتے ہیں، عقل مانے نہ مانے۔ جو عشق کے غلام ہوتے ہیں وہ عقل پہ نہیں پرکھتے، اور جو عقل پہ حضور کے فرمان کو پرکھیں وہ پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ تو جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا، اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو حضور نے ہمیں آ کے بتایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھہرے گا ذرا، یہ اٹھا لیں۔